یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم ایسے لوگوں کو رہنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ آج ہم عاشق رسول حضرت مولانا مفتی قاسم فخری صاحب کی صوبائی اسمبلی کے اندر کی گئی اس تقریر پر ہم اپنا ریئیکشن دیں گا سننے کے بعد، اور آپ حضرات کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی محبت، آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق جو ہے وہ آپ کا اجاگر ہوگا، اور آپ کے دل کے اندر محمد رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ زندہ ہو جائے گی۔ ہر انسان کے اندر، ہر مسلمان کے اندر جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، میرا ایمان ہے کہ ہر شخص کے اندر آپ علیہ السلام کے ساتھ عشق موجود ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہر شخص محبت کرتا ہے، ہر شخص آپ علیہ السلام کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لوگ اس دنیا کی رونقوں کے اندر گم ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہمارے اندر جو عشق رسول ہے وہ ایک مدھم سا ہو گیا ہے، سو سا گیا ہے، دنیا کی رونقیں اوپر آ گئی ہیں۔ لیکن جب ہم اس جیسے عاشقین رسولوں کی جب تقاریر سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا وہ سویا ہوا عشق، ہمارا وہ مدھم جو عشق ہے وہ ابھر جاتا ہے، اور ہمارے جو ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے وہ واضح ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، آپ حضرات بھی اس کو جو ہے وہ سماعت فرمائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس پر اپنا ریئیکشن دیں گے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، من سب نبیا فاقتلوہ۔ آج اہم مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ فرانس کے خنزیروں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے، یعنی کارٹون بنائے، اور سرکاری عمارتوں پر انہوں نے آویزہ کیے۔ جب سرکاری عمارتوں پہ آویزہ کیا انہوں نے، تو یہ مرحلہ عالم اسلام کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا تھا۔ پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، دنیا جہان میں رہنے والے مسلمانوں کے منہ پر یہ ایک بہت بڑا تماچا تھا کہ اگر کسی کے باپ کا کارٹون بنایا جائے، یا کسی کے ماں کا کارٹون بنا کے چوراہے پہ لگایا جائے، اس کو بہت غیرت آتی ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، وہ آپے سے باہر ہوتا ہے کہ کس نے یہ کارٹون بنایا اور کس نے لگایا چوراہے پہ، کون ہے، کیا نام ہے اس کا، مارنے دوڑنے کو لگتا ہے۔ پوچھا جائے کیا ہوا، بولا میرے ماں کے یا باپ کا کارٹون بنا دیا۔ بڑی غیرت کھاتا ہے انسان۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں تو چاروں طرف سے یہی سن رہا ہوں، دائیں بائیں سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر کوئی دو رائے۔ مفتی صاحب نے ابھی وہی بات دہرائی ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے کہہ دی، کہ ہر طرف سے یہی آواز ہے، ہر انسان کے دل کے اندر بھی یہی آواز ہے، وہ کوئی دو رائے نہیں رکھتا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے، جو عشق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی انسان کی بھی نہیں ہے۔ اسی چیز کو مفتی صاحب یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، اور مفتی صاحب نے جو بھی بات کی ہے کہ اگر میرے والدین کا خاکہ، میرے والدین کا کارٹون، میرے جو ہے گھر والوں کی جو ہے وہ تصاویر یا کارٹون جو ہے وہ بنا کر کہیں لگا دیا جائے، واٹس ایپ کے اندر یا فیس بک کے اندر شیئر کر دیا جائے، تو اس پر جو ہے ہم بہت زیادہ برانگیختہ ہو جاتے ہیں، ہم وہ غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ اگر معلوم ہو جائے تو ہم اس شخص کے قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم دور پڑتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ کے خاکے بنا کر سرکاری عمارتوں کے اوپر لگا دیے گئے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ اتنا ہمت ہی پیدا نہیں ہوئی، اور ہم آواز تک نہ اٹھا سکے، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو دعوے دار کہنے لگے کہ ہم محمد رسول اللہ کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کا کارٹون ایک سرکاری عمارت پر لگا دیا گیا تو اس پر جو ہے میری زبان بھی خاموش رہی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہی وجہ ہے آج کی اس ویڈیو کے اوپر ریئیکشن بنانے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس بیان کو سننے کے بعد جس طرح میرے اندر آپ علیہ السلام کی سوئی ہوئی محبت جو ہے وہ زندہ ہوئی ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ حضرات بھی جب اس ویڈیو کو مکمل سنیں گے تو آپ کے اندر بھی آپ علیہ السلام کی دلوں کے اندر جو محبت موجود ہے انشاءاللہ وہ بھی
اجاگر ہو گئی۔ نہیں ہے، مگر مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دو رائے کیسے نہیں ہے؟ آپ کی رائے تو کسی اور طرف جا رہی ہیں، آپ کی رائے تو یہود و نصارہ کی طرف جا رہی ہیں۔ آپ تو برطانیہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ تو یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ کہیں برطانیہ ناراض نہ ہو، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو، کہیں فرانس ناراض نہ ہو، کہیں یہ کافر یہود و نصارہ ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ناراض ہو جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کیا ہم بھوک سے، اس خوف سے ہم ڈر رہے ہیں؟ بھوکے تو ویسے ہی نہ ڈھال ہے پاکستانی۔ مہنگائی دیکھیں، افلاس دیکھیں، بے روزگاری دیکھیں، ملک کا کیا حال بنا ہوا ہے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں معیشت تباہ ہوگی۔ نہ، معیشت تباہ تب ہوتی ہے، زندگیاں تباہ تب ہوتی ہیں، ملک تباہ تب ہوتے ہیں، اقوام قوم تباہ اس وقت قومیں تباہ ہوتی ہیں جب رسول اللہ کی عزت پر پہرے داری نہ ہو، جب ہم بے غیرت بن جائیں، اپنے کانوں میں ہم روئیہ ڈال دیں اور اس بات کو ہم گوارا کر جائیں کہ میرے نبی کے خاکے بن جائیں، اور ہم آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو بند کر لے، کان کو بند کر لے، ہیلے بہانے کرے کہ ملک تباہ ہو جائے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، معیشت ختم ہوگی۔ نہ، پیدا کرنے والا میرا رب ہے، رزق دینے والا میرا رب ہے۔ جب میرا رب رزق دینے والا ہے، کافروں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے، تو پاکستانیوں کو بھی رزق میرا رب دیتا ہے۔ رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی، پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا، پھر معیشت خراب ہوگی، پھر لوگ پریشان ہوں گے۔ جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پہرے داری نہیں دیں گے، یہی حال ہوگا۔ اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا، جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے۔ آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار دیکھیں کیا یہ خوب بات کی کہ رزق دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ فرانس والے، یہ یورپ والے، یہ امریکہ والے، برطانیہ والے، برٹش لوگ جو ہیں یہ ہمیں رزق نہیں دے سکتے، نہ یہ ہمارا رزق کھینچ سکتے ہیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ نہیں ہے کوئی چوپایا مگر یہ کہ اس کا رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا کہ وہ میرے اوپر ہے۔ وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اس کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ اگر میں آج سفر کے اندر ہوں، یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہوا، اللہ اس سفر کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے، اللہ اس سفر کے اندر بھی مجھے روزی دیتا ہے، اللہ اس سفر کے اندر بھی مجھے کھانا کھلاتا ہے، اللہ اس سفر کے اندر بھی مجھے پانی پلاتا ہے، اللہ اس سفر کے اندر بھی میرے لیے جو ہے میرا رزق وہاں پہنچاتا ہے۔ اور جب میں اپنے گھر پر آ جاتا ہوں، جب میں واپس اپنے موجودہ رہائش پر آ جاتا ہوں، جو میرا مستقل ٹھکانہ ہے، میرا رب اس کو بھی جانتا ہے، میرا رب وہاں پر بھی مجھے روزی دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب قرآن نے کہہ دیا کہ رزق، اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ ذمہ داری میں نے لے لی ہے، چوپائے کی، ہر چوپائے یعنی جانور اور انسان کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے کہا کہ وہ میرے اوپر ہے، تو پھر ہم فرانس والوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر ہم یورپ والوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر ہم امریکہ والوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ پھر ہم برٹش والوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اور ہمارے ذہنوں کے اندر یہ خیالات کیسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان لوگوں کے خلاف بات کر دی، اگر ہم نے حق کہہ دیا، اگر ہم نے سچ کہہ دیا تو یہ لوگ ہماری روزی بند کر دیں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ ذہن کے اندر خیالات کا آنا اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان دینا، یہ ہمارے دین اور اسلام سے دوری کی نسبت وجہ سے ہے۔ جب ہم دین اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، قرآن سے ہمارا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، محمد رسول اللہ کے جو ہے وہ سنتوں سے ہمارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ شیاطین ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغوں کے اندر یہ وساوس پیدا کر دیتے ہیں، اور ہماری زبان اس طرح کے کلمات کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ہے تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے احتجاج کیے بغیر، ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر، ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر، یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے۔ اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے؟ وہ گستاخی
گستاخی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے, وہ تو پھر گستاخی کریں گے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے, جب ان کے حوالے کیا تھا, تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے, وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے, وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے, مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھو, یہ بزدلانہ فلسفہ ہے. یہ بزدلانہ فلسفے میں اپنے آپ کو مت چھپائیں, بلکہ رسول اللہ کی عزت کے لیے, غیرت کے لیے. وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول, منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں. ماشاء اللہ, دیکھیں مفتی صاحب نے کتنی پیاری مثال دی ہے کہ وزیر اعظم نے جو بات کہی ہے انہی کی بات کو انہی کے اقدام کے اوپر مثال بنا کر لٹا دیا کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے پر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس فرانس والے کا اگر ہم سفیر نکال دیتے ہیں تو وہ لوگ دوبارہ جو ہے وہ گستاخی نہیں کریں گے. تو مفتی صاحب نے کیا خوب مثال دی کہ خان صاحب جب آپ نے جب انڈیا نے جب ہمارے اوپر حملہ کیا اور ان کے جہاز کو ہمارے جو ہے وہ فوجیوں نے مار گرایا اور اس کا پائلٹ جب ہمارے ہتھے چڑھا تو اس کو جب آپ نے رہا کیا تھا تو اس وقت آپ کے پاس کون سی ایسی گارنٹی تھی, کون سی ایسی ضمانت تھی, یا کون سی ایسے آپ کے پاس پختہ یقین تھا کہ انڈیا جو ہے وہ دوبارہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا اور آپ نے پائلٹ کو چھوڑ دیا؟ وہاں پر تو آپ نے کوئی گارنٹی نہیں مانگی, وہاں تو آپ نے ضمانت کی بات نہیں کی, وہاں پر تو آپ نے یہ تقریر نہیں کی کہ بھائی اگر آج ہم اس پائلٹ کو چھوڑ دیں گے تو کل انڈیا دوبارہ بھی ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. وہاں تو آپ نے چھوڑ بھی دیا. انڈیا نے اس کے بعد ہماری سرحد پر, ہمارے جو ہے وہ بارڈروں پر ہمارے کتنے فوجیوں کو اور ہماری بہنوں کو کے لیے, غیرت کے لیے. وہ نور الحق صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ تو علماء و مشائخ سے زیادہ عاشق رسول ہے عمران خان. میں نے کہا اتنا بڑا عاشق رسول, منت میں کروں کہ گستاخ کو نکالو, منت سماجت ہم کریں. ہاں, خون ہم بہائیں, زخمی ہمارے لوگ ہو, پریشان ہم لوگ ہو, FIR ہم پہ کاٹی جائے, مقدمات ہم پہ ہو, اور کہتا یہ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں, میں عاشق رسول ہوں. آج اس اسمبلی کے ممبر ہمارے ایک شہزاد بھائی نے کہا میں تو غازی عبد القیوم صاحب کے خاندان سے ہوں, میں اس لڑی سے ہوں. ماشاءاللہ, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, آپ کی رگوں میں تو عاشق رسول کا خون دوڑ رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے روڈوں پہ ہم بیٹھے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, آپ کو چاہیے تھا یا تو آپ استعفیٰ لکھ کے دے دیتے رسول اللہ کی عزت کے لیے, یا تو پھر روڈوں پہ ہمارے ساتھ بھی آ کے بیٹھ جاتے. ہم پہ گولیاں بھی چلائی گئی ہے, ہمارے کانوں کی قریب سے گولیاں گئی ہیں, ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلحہ نہیں تھے. رسول اللہ کی عزت کی بات تھی, زبانوں پہ رسول اللہ کی وفاداری کی بات تھی. ہم ادھر احتجاج کر رہے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے, روڈوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, قرآن خوانی ہو رہی تھی, نعت خوانی ہو رہی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا ہو رہی تھی. ہاں, اگر برا کہا جا رہا تھا تو گستاخان رسول کو برا کہا جا رہا تھا, ان کے حامیوں کو برا کہا جا رہا تھا. اگر برا لگنا تھا, گولیاں چلانے تھی تو ان پہ گولیاں چلاتے, ان پہ ظلم ڈھاتے جنہوں نے گستاخی کی تھی. مگر تم نے وہ طاقت ہی نہ رہی, نہ تم میں وہ سمت رہی, نہ. صاحب نے بہت ہی عمدہ تقریر کی صوبائی اسمبلی کے اندر, اور دیکھیں انہوں نے کتنی خوب اچھی بات کی. دیکھیں کوئی شخص بھی ہو, کوئی بھی مسلمان ہو, آپ علیہ السلام کی گستاخی کو کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا. آپ علیہ السلام کی شان میں اگر گستاخی ہوگی, کوئی شخص اگر آپ علیہ السلام کی شان میں ایک لفظ بھی کہہ دینا, مسلمان وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور فرانس نے تو آپ علیہ السلام کے نعوذ باللہ کارٹون بنا کر سرکاری عمارت پر لگا دیے, تو یہ کیسے ایک مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ یہ صرف اور صرف وہ مسلمان برداشت کر رہے ہیں جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. بڑے سخت جملے میں استعمال کر رہا ہوں,
میرے بھائیوں اور دوستوں، لیکن یہی تلخ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس پر اگر جب وار ہوتا ہے تو یہ ہمارے وہ صرف مسلمان ان کو برداشت کرتے ہیں کہ جو اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں. کوئی وزیر اعظم کی سیٹ پر ہے تو کوئی وزیر خزانہ کی سیٹ پر ہے، تو کوئی وزیر قانون کی سیٹ پر ہے، تو کوئی وزیر داخلہ کی سیٹ پر ہے، تو کوئی وزیر مذہبی امور کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. وہی اس چیز کو جو ہے وہ برداشت کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ تو جو ہے اس طریقے سے کر دیا اور ایک مذمتی بیان دے دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عمل نہیں ہوتا. میرے بھائی اور دوستو، محبت کا تقاضا یہ ہے، میں گھر میں رہتا ہوں، میرے گھر کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں، میرے گھر کے اندر جب مہمان آ گئے، مہمان جو ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، میں ان کا اکرام کرتا ہوں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، میں ان کی خاطر مدارت کرتا ہوں، ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں. لیکن وہ مہمان میرے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، میرے والدین کو گالم گلوچ کرتے ہیں، تو میں ایک سیکنڈ کے لیے ان مہمانوں کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا، بلکہ میں انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم میرے گھر میں رہو، کہ کیونکہ تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کی ہے، تم نے میرے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم اس گھر میں رہ سکو اور نکل جاؤ میرے گھر سے. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح جو مختلف ممالک کے سفیر آتے ہیں، پاکستان کے اندر جو سفیر ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی عزت کرنا، ان کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. لیکن جب ان ممالک والے جب میرے محمد الرسول اللہ کی شان پر گستاخی کریں گے، یا وہ ممالک والے میرے ملک پاکستان پر حملہ کریں گے، یا وہ ممالک والے میرے ملک کے افواج کے خلاف بات کریں گے، تو پھر میں ان سفیروں کو اپنے ملک کے اندر برداشت نہیں کر سکتا. حق کی بات یہی ہے، سچ کی بات یہی ہے. پھر مجھے ان کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انہیں کہہ دینا چاہیے کہ جناب، جب آپ کے ملک والے، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا صدر محمد الرسول اللہ کی جو ہے وہ عزت کے خلاف بات کرے گا تو یہاں پر آپ کی کوئی جگہ نہیں بنتی. یا پھر آپ کا ملک میرے ملک پاکستان پر حملہ کرے گا تو آپ کے اس ملک کے اندر کوئی جگہ نہیں بنتی ہے. آپ برائے مہربانی اپنے ملک چلے جائیں اور یہاں سے آپ تشریف کا ٹوکرا لے جائیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو، یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسے ہمارے اندر عشق بھرا ہوا ہے کہ وہ ہمارے محمد الرسول اللہ کی شان میں گستاخی کر جائیں اور ہم ان کے سفیر کو جو ہے وہ مہمان بنا کر رکھیں. میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے تو بہت ہی عام الفہم مثال آپ کے سامنے رکھ دی کہ میرے گھر کے اندر مہمان آئے، میرے لیے وہ خاطر جو ہے ان کی خاطر کرنا، ان کی عزت کرنا میرے اوپر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے مہمان آیا ہے، اللہ کی رحمت ہے. میں اس کی عزت بھی کروں گا، میں اس کی خاطر مدارت بھی کروں گا. لیکن جب وہ میرے والدین کے ساتھ لڑے گا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا، تو پھر میں اسے اپنے گھر میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکنے دے سکتا. تو میرے بھائیوں اور دوستو، اگر یہ ملک ہے، یہ ملک پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے، تو یہاں پر اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم ایسے لوگوں کو رہنے کی اجازت دے رہے ہیں کہ جن کے ممالک والے میرے محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں.